ایک چھوٹے سے فرقے سے اٹھنے والی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر یا اقامت دین کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کا بھی چھوٹا سا حصہ، اس کی ریپرزنٹیٹو جماعت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہ خلافت دیوبندیہ کے اوپر کام کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ باقی ہمارے جتنے بھی معروف مکاتب فکر ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اسی طرح دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل الحدیث ہوں، یہ سب اہل السنہ والجماعت کے ہی ذیل میں ہیں۔ بنیادی اصول کیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے حجت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے لیے حجت ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت پر ہمارا اعتماد ہے۔ علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اس کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رہو۔ اس اصول پر ہم سب چل رہے ہیں۔ علمی اختلاف فقہا کیا ہو یا دینی اجتماعیتوں کے اندر ہو جائے، وہ ایک علمی نوعیت کا اختلاف ہے، اس سے کوئی فرقے کا معاملہ نہیں بن جاتا۔ بانی محترم اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہمیں یہ سبق بھی سکھایا اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ کوئی الجماعہ نہیں ہیں۔ ذہن میں الفاظ ہیں، الجماعہ پوری امت مسلمہ جو کلمہ گو ہے اور جو ان اصولوں پر جس کا میں نے ذکر کیا متفق ہے، تو الحمدللہ تنظیم میں یہ طے شدہ بات ہے۔ ہمارے عقائد وہ ہیں جو اہل السنہ والجماعت کے ہیں، اور قرآن کریم سے جڑا رہنا یہ تو بہت واضح ہے۔ سنت رسول کا ذکر بھی آیا، اسلاف کا ذکر بھی آیا، بانی محترم کے الفاظ میں اسلاف سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ امت کی 14 صدیوں کی ایک تاریخ ہے، یہ سارے مباحث ہمارے بہت واضح طور پر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے اور فرقہ واریت کی لعنت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن تنظیم اسلامی اس انداز سے کسی مسلک کی بنیاد پر قائم نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اشارتاً بات غالباً آئی تھی آج کی گفتگو میں بھی، اور پہلے تو کئی مرتبہ آ چکی ہے، کہ ہمارے اکثر تو ہمارے رفقائے تنظیم وہ ہیں جو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہمارے بعض حضرات وہ بھی ہیں جو اہل الحدیث مکتب فکر کے رائے پر عمل کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے تنظیم کے نظم میں اس کی گنجائش دے رکھی ہے کہ اپنے فقہی مسائل میں اپنے جو معتمد علیہ علماء ہیں، یعنی وہ علماء جن سے آپ کا تعلق بھی ہے، جن پر آپ کا اعتماد بھی ہے، ان کی فقہی آراء اور فتاوی پر آپ عمل کر لیجئے، اور دوسرا اگر کسی اور مکتب فکر کے علماء کی آراء پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کر لے۔ تو جو ہمارے احناف و فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو ہمارے اہل الحدیث حضرات ہیں وہ اہل حدیث مکتب فکر کی آراء کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے تنظیمی نظم میں ان کو اس بات کی پوری اجازت دی ہے۔